آج ہم آپ کو سکھانے جا رہے ہیں ہندی ترجمہ کے ساتھ قرآن۔ اردو میں بھی ہے، عربی میں بھی ہے اور ہندی ترجمہ کے ساتھ بھی ہے۔ تو یہ ہے قرآن، آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ جا کے مارکیٹ سے خرید سکتے ہیں۔ اوپن کریں گے تو ہم نے چھوا تھا، اسے پکڑنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اسے اوپن کرتے ہیں۔ پڑھیں گے ہم سورہ فاتحہ سے، تو سب سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو یہ تو ہو گیا سورہ فاتحہ۔ اب سورہ فاتحہ ہم ہندی میں ترجمہ کے ساتھ آپ کو بتاتے ہیں۔ سورہ فاتحہ ہے ہندی ترجمہ کے ساتھ، آپ کو دکھائی دے رہا پتہ نہیں، ہاں اب دکھائی دے رہا ہوگا، تو ہم پڑھ رہے ہیں۔ سورۃ فاتحہ مکی ہیں، اس میں 7 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا۔ سب خوبیاں اللہ کو، جو مالک سارے جہان کا، جہان والوں کا، بہت مہربان رحمت والا، روز جزا کا مالک۔ تجھی کو پوجیں اور تجھی سے مدد چاہیں، ہم کو سیدھا راستہ چلا، راستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا، جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوئے کا۔ تو اللہ تعالیٰ بولتا ہے، انسان اللہ سے بولتا ہے کہ ہمیں اس راستے پہ چلاؤ جو نیکی کا، بھلائی کا راستہ ہو، وہ راستے پہ مت چلاؤ جو غضب یعنی برائی کا راستہ ہو، غلط راستہ۔ تو یہ سورہ فاتحہ تھا ہندی ترجمہ کے ساتھ۔ سورۃ مائدہ، یہ ہے سورۃ مائدہ عربی ہندی میں، ٹھیک ہے، یہاں پہ دیکھ لیجئے، اور ہم پڑھیں گے اس کو ترجمہ کے ساتھ یعنی ہندی میں۔ آپ کو سورہ مائدہ مدنی ہیں اور اس میں 120 آیتیں اور 16 رکوع ہیں۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا ہے۔ رکوع 1، تو پہلا رکوع ہم پڑھیں گے ترجمہ کے ساتھ۔ اے ایمان والو، اپنے قول پورے کرو، تمہارے لیے حلال ہوئے بے زبان مویشی مگر وہ جو اور سنایا جائے گا تم کو، لیکن شکار حلال نہ سمجھو جب تم احرام میں ہو، بے شک اللہ حکم فرماتا ہے جو چاہے۔ اے ایمان والو، حلال نہ ٹھہرا لو اللہ کے نشان اور نہ عدد والے مہینے اور نہ حرم کو بھیجی ہوئی قربانیاں اور نہ جن کے گلے میں علامتیں آویزاں اور نہ ان کا مال و آبرو جو عزت والے گھر کا کسب کر کے آئے، اپنے رب کا فضل اور اس کی خوشی چاہتے، اور جب احرام سے نکلو تو شکار کر سکتے ہو، اور تمہیں کسی قوم کی عداوت کی انہوں نے تم کو مسجد حرام سے روکا تھا، زیادتی کرنے پر نہ ابھارے، اور نیکی اور پرہیزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کرو، گناہ کو زیادتی پر باہم مدد نہ دو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ کا عذاب سخت۔ نام پکارا سخت نام ہے، تم پر حرام ہے مردار اور خون اور سور کا گوشت، اور جو جس کے جبہ میں غیر خدا کا نام پکارا گیا، اور جو گلا گھونٹنے سے مرے اور بے دھار کی چیز سے مارا ہوا، اور جو گر کر مر گیا، اور جسے کسی گر کر
مر گیا اور جسے کسی جانور نے سینگ مارا اور جسے کوئی درندہ کھا گیا، مگر جنہیں تم ذبح کر لو تمہارے دین کی ذبح کر لو، اور جو کسی تھان پر ذبح کیا گیا اور پانسے ڈال کر بانٹا کرنا یہ گناہ کا کام ہے۔ آج تمہارے دین کی طرف سے کافروں کی آس ٹوٹ گئی تو ان سے نہ ڈرو اور مجھے سے ڈرو۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمتیں پوری کر دیں۔ تو اللہ اس میں فرماتا ہے کہ جو بھی آپ کھاتے ہیں، جیسے مٹن چکن آپ کھاتے ہیں تو وہ حلال کیا ہو، جیسے کسی نے مر گیا ہو، مرا ہوا گوشت نہیں کھانا، سور کا گوشت نہیں کھانا، اگر کسی جانور غلطی سے مر جاتا ہے تو اسے نہیں کھانا، اگر ایک جھٹکے میں کٹا ہوا ہو تو اسے نہیں کھانا، اس لیے حلال گوشت کھانے کا قرآن میں لکھا گیا ہے۔ تو ابھی ایک سورہ ایک رکوع پورا نہیں ہوا ہے، کافی بڑا سورہ ہے، یہ رکوع ہے، تو اب میرے ساتھ بنے رہیے، میں آپ کو پورا بتاتی ہوں۔ اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا تو جو بھوک پیاس کی شدت سے ناچار ہو، یوں کہ گناہ کی طرف نہ جھکیں، تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اے محبوب، تم سے پوچھتے ہیں کہ تم نے سودا لیا، انہیں شکار پر دوڑتے، جو علم تمہیں خدا نے دیا، آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا، خدا نے دیا، اس میں انہیں سکھاتے تو کھاؤ، اس میں سے جو بھی مار کر تمہارے لیے رہنے دیں، اور اس پر اللہ کا نام لو اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ کو حساب کرتے دیر نہیں لگتی۔ آج تمہارے لیے پاک چیزیں حلال ہوئیں اور کتابیوں کو کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے، اور پارسا عورتیں مسلمان پارسا عورتوں ان میں سے جن کو تم سے پہلے کتاب ملی، جب تمہیں ان کا مہر دو قید میں لاتے ہوئے نہ مستی نکالتے نہ آشنا بناتے، اور جو مسلمان سے کافر ہو چکا ہو اس کا کیا دھرا سب اخرت گیا اور وہ آخرت میں ریاکار ہے۔ اس کا مطلب ہے جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور ایمان سے دور چلے جاتے ہیں تو ان کو بہت بڑی سزا ہے، یعنی مطلب جو نیکی انہوں نے کما لی ہے پھر سے وہ اپنا دین دھرم چھوڑ دیتے ہیں، جیسے مسلم بن گئے، پھر مسلم سے پھر جو قوم سے آئے تھے وہ قوم بن گئے، تو یہاں پہ اللہ بولتا ہے کہ جو انہوں نے نیکی کری ہے وہ سب واپس چلی جاتی ہے، ان کا سب بیکار ہو جاتا ہے، کیا دھرایا۔ تو یہ سورۃ رکوع ہے، تو رکوع اگر ہم یہاں سے پڑھیں گے تو مجھے یہاں تک پڑھنا پڑے گا، کیونکہ ایک رکوع شروع کرتے ہیں یہاں سے تو یہاں پہ ہی ختم کرنا ہے، تب تک چھوڑ نہیں سکتے، اگر ہم زیادہ پڑھیں گے تو ویڈیو بہت بڑی ہو جائے گی۔ تو یہ دوسرا رکوع ہم کل آپ کو اپلوڈ کریں گے، پورا آپ کو ایک رکوع کر کے ہم آپ کو قرآن کو ترجمے کے ساتھ پیش کروں گی، اور ادھر عربی اور پھر اردو کو اس طرح سے ٹرانسلیشن کیا گیا ہے۔ آپ کو کسی بھی طرح سے پڑھ سکتے ہیں، لیکن ساری سمجھ یہاں آتی ہے، جب تک سمجھ نہ آئے تب تک قرآن پڑھنے کا مطلب نہیں۔ اور قرآن ایک نالج ہے، جنرل نالج بولے تو ہمارے اسلام کی قرآن ہی ہے، بنیاد ہے، جو ہمیں باریکی سے ہر چیز کو سکھاتی ہے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ تو دوستو اگر آپ کو کہیں بھی کچھ گڑبڑ لگ رہی ہو، غلط لگ رہا ہو تو مجھے کمنٹ میں بتا دینا، تو میں اللہ سے توبہ کرتی ہوں، مجھ سے کہیں بھی غلطی ہو جائے تو معاف کرنا۔